چائے کی کہانی آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیسے دودھ لسی دہی سے چائے تک پہنچی۔ ہم لوگ تو جی دودھ لسی والے لوگ تھے، سادہ دیہاتی لوگ، چائے کا تو دور دور پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ صبح میری امی نے اٹھتے وہ مدانی پہلے ہوتی تھی ہاتھ والی، وہ ڈالنی، دودھ دہی لسی مکھن کے لیے وہ بنانی، وہ ڈال کے پھر ہمیں اٹھانا نماز کے لیے، اٹھ جاؤ۔ تو ہم نے اٹھنا، پتہ نہیں کس طرح کی نماز پڑھنی، ٹکرے مارنی کہ امی نے اٹھا دیا صبح صبح نیند سے۔ پھر ہم نے اٹھنا تو دیکھنا ہماری امی کا اتنا جگ امی نے بھرا ہونا مٹھے کا، تو وہ مٹھا ہوتا تھا پتلا دہی موٹا سا، تو اس میں چینی ڈال کے دینی، وہ پینا۔ پھر اس کے بعد امی نے مکھن نکال لینا، لسی بنا لینی۔ اس کے بعد ہم نے اسکول کے لیے تیار ہونا، تیار ہو کے پھر امی نے چولہے میں آگ جلا کے توا رکھنا، ساتھ ساتھ ہی اس کے ارد گرد چولہے کے بچوں نے، کسی نے پیڑھی پہ بیٹھنا، کسی نے چوکی پہ بیٹھ کے ادھر ہی روٹی کھا لینی۔ روٹی کیا ہوتی تھی؟ مکھن سے چوپڑی روٹی ہونی، ساتھ لسی ہونی، وہ سالن ہونا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دہی میں پھر کوئی چینی شکر ڈال کے ناشتہ کر کے تو اسکول چلے جانا۔ تو جی یہ تھا۔ اور پھر چائے ویسے بھی کوئی مہمان آتا تھا تو اتنی چائے نہیں، میں اس کی مہمان نوازی صبح ہوتی تھی کہ اٹھائے اس کو لسی دو، ساتھ کوئی مٹھائی دے دو، کوئی اس طرح دے دو، تو وہ ایک ڈبی مہینے کی پوری ختم ہی نہیں ہوتی تھی، ہو سکتا ہے وہ اینڈ میں بچ بھی جاتی ہے۔ تو اب تو جی مہینے کے 2 کلو کے بھی پیکٹ ہو جائیں تو لڑکا بتاتا ہے کہ جی آپ کی پتی ختم ہو گئی۔ تو پھر میں جب میری شادی ہو کے میں کراچی آئی تو ادھر تو لوگ چائے پیتے تھے، میں بھی پھر آہستہ آہستہ تھوڑی کر کے پینا شروع ہو گئی۔ تو اب ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ صبح اٹھتے سار اگر چائے نہ ملے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا مجھ سے۔ تو یہ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوئے جو ماں بناتی تھی ناشتہ، مٹی کا چولہا ہوتا تھا، لکڑی کی آگ ہوتی تھی، تو اس کے ارد گرد سارے بچے بیٹھ کے، سب نے گھر والوں نے بیٹھ کے باری باری ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جانا۔ تو اب یہ چیزیں وہ نہیں ملتی۔ تو جی یہ تھی میری سٹوری چائے کی۔ اب ایسی عادت لگی ہے جیسے پہلے لسی دودھ کی عادت ہوتی تھی، اب ایسے چائے کی عادت ہو گئی ہے۔